قیامت کے دن دیکھو گے آپ نے فرمایا کہ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے قبر سے میں نکالا جاؤں گا، میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال میرے آگے اٹھایا جائے گا اور وہ اذان دیتا ہوا اٹھے گا، اور میدان محشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پر سوار ہوگا اور اونٹنی پہ کھڑے ہو کر وہ اذان دے گا اور سارا میدان محشر اس اذان کو سنے گا۔ سب سے پہلے مجھے نکالا جائے گا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ساری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ انا قائدہم اذا وفدوا، جب یہ جائیں گے اللہ کی طرف تو میں آگے قیادت کر رہا ہوں گا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، جب ان پر خاموشی چھا جائے گی میں بولنے والا ہوں گا۔ انا شافعہم اذا حبسوا، جب ان کو زمین پکڑ لے گی میں ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، یہ نا امید ہوں گے میدان معاشر میں ان کو خوشخبریاں سناؤں گا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ وانہا لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ والضحی یا ایھا المزمل، 227 دفعہ اللہ نے اپنے حبیب سے خطاب کیا، 227 دفعہ کاف کے لفظ کے ساتھ۔ ما ودعک الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر، یہ کو 227 دفعہ کاف ضمیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ساتھ بات کی ہے اور آپ کو اور سارے نبیوں پر اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل پاتھ ٹو مدنی کو سبسکرائب کریں۔ مولانا صاحب کا اگر یہ بیان آپ کو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں، اس بیان کو آگے شیئر ضرور کریں۔ نیکی کی بات کو آگے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور گھنٹی والے بٹن کو آپ لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور کمنٹ میں ہمیں یہ لازمی بتائیں کہ آپ کو مولانا صاحب کا یہ بیان کیسا لگا۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، ابو ذر افلا انبئک بعملین خفیف وزنہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لا یأتی الثقلان بمثلہما، تمہیں دو کام بتاؤں جو کرنے میں آسان، اجر میں بہت وزنی، اور قیامت کے دن بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ عمل لائیں گے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ جی کیا؟ کہ ایک اچھے اخلاق اور ایک زبان پہ قابو، ایک اچھے اخلاق ایک زبان پہ قابو۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ مہینہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، زبان پہ ایسا قابو پایا کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتے تھے کہ میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جو کسی کو تکلیف پہنچاتا۔ تو ہمارا تو سارا نظام ہی بدل گیا ہے۔ ایک فرقے کا خطیب اٹھتا ہے، وہ اپنے فرقے کے فضائل بیان کرتا ہے اور دوسرا کی مجائی کرتا ہے، رندہ پھیرتا ہے۔ ان کا اٹھتا ہے تو وہ ان کی منجی ٹھوک دیتا ہے اور اپنے فرقے کے فضائل بیان کرتا ہے۔ تو دین تو کوئی بیان ہی نہیں ہو رہا، فرقے ہی بیان ہو رہے ہیں۔ اور میرے اللہ نے کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ واریت میں نہ پڑھنا، فرقہ واریت میں نہ پڑھنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تھام لو مضبوطی سے، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ واریت کا شکار نہ ہونا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء،
جن لوگوں نے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور وہ گروہ بن گئے اور وہ فرقے بن گئے، میرے نبی آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کو اتنا برا اللہ نے جانا۔ اللہ ہمارے استادوں کی قبریں روشن کرے جو مر گئے اور جو موجود ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ 7 سال میں رائمنڈ میں ایک لفظ کسی فرقے کے خلاف نہیں سنا۔ جب جامعہ رشیدیہ میں دورہ کرنے گئے وہاں پھر پوری جنگ دیکھی، کبھی کسی کے خلاف کبھی کسی پر۔ بخاری کا سبق ہو رہا ہے، چڑھائی ہو رہی ہے کسی اور پر، مسلم شریف کا سبق ہو رہا ہے، چڑھائی ہو رہی ہے کسی اور پر۔ تو وہاں یہ اکھاڑا جامعہ رشیدیہ میں جا کے دیکھا کہ وہاں آئے، لیکن اس سے پہلے اللہ نے ہماری بنیاد ایسی بنا دی تھی 6 ساڑھے 7 سال میں کہ وہ ہمارے اوپر سے گزر جاتی تھیں وہ باتیں۔ راسخ کر دیا مسلمان کی محبت کو ہمارے استادوں نے ہمارے دل میں، اور فرقہ واریت کی نفرت بٹھائی۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اسلام پیش کرو، اسلام پیش کرو، مسلم بنو، امت بنو۔ میرے نبی نے ہمیں امت بنایا، اللہ نے ہمیں امت بنایا۔ کنتم خیر امت ولتکم منکم امہ وسماکم المسلمین من قبل۔ تمہارا نام مسلم ہے، دیوبندی نہیں ہے، بریلوی نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، سنی نہیں ہے، تمہارا نام مسلم ہے، تم مسلم ہو۔ اس پر چلو گے تو اللہ بھی راضی اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس سے دائیں بائیں ہو جاؤ گے تو یہاں بھی مصیبت آ گیا اور مصیبت جھیلنی پڑے گی۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا لا یقول الخنا، وہ نبی کبھی کسی قسم کا ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل سیرتہ والہدی امامہ والاسلام ملتہ واحمد اسمہ اہدی بہ بعد الضلالہ واعلم بہ بعد الجہالہ وارفع بہ بعد الخمالہ واعرف بہ بعد النکرہ۔ یہ سارا میں آپ کو پچھلی کتابوں میں جو آیا ہے وہ آپ کو میں سنا رہا ہوں کہ میرا اللہ اپنے نبی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس نبی کو ایسا خوبصورت دین دوں گا جو حق کا وہ امام ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، اسلام اس کا دین ہوگا، میٹھا بول اس کے اخلاق ہوں گے، معاف کرنا اس کی طبیعت میں ہوگا، اور تواضع اس کا لباس ہوگا، مسکنت اس کی پہچان ہوگی۔ اور یار اس کو گلاس میں ڈال کے دو کیا، چلو ایسے ہی کھول دو۔ تو یہ پہلی کتابوں سے اللہ تعالیٰ، پھر اللہ نے ہمیں ساتھ ذکر کیا۔ میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں۔ وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ، اور اس کی امت کو بہترین امت بناؤں گا۔ ہمارے نبی کی تو فعل ہمارا نام بھی بیچ میں آ گیا۔ وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ، اس کی امت کو سب سے بہترین امت بناؤں گا۔ مؤمنین، ایمان والے ہوں گے، موحدین، توحید والے ہوں گے، مصدقین بما جاءت، مخلصین، اخلاص والے ہوں گے، مصدقین بما جاءت بہ الرسل، نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، نبیوں پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ وَأَجْعَلُ دَائِرَةَ السَّوْءِ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَهُمْ، جو ان سے ٹکرائے گا اس کا نشان میں مٹا دوں گا، میں اس کا نشان مٹا دوں گا۔ ہم اولیائی، وہ میرے دوست ہوں گے۔ یصفون فی صلاتہم کما تصف الملائکۃ حول عرشی، اور اپنی نماز میں صفیں ایسے بنائیں گے جیسے فرشتے میرے عرش کے گرد صفیں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے بھی ڈنکے بج رہے ہیں، اور اب ہمارے نبی کی تو فعل ہمارے جیسوں کی بھی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مفت میں مٹھائی دے رہا ہے۔ حالانکہ ہم آج کی امت تو ویسے ہی، امت کہنا ہی امت کے لفظ پر ایک شرمندگی کا داغ ہے۔ بہت دور چلے گئے ہم، بہت دور چلے گئے، ساری زندگی کا طرز ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو پھر میرے نبی نے، میرے اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے نبی کو کیسے بیان کیا ہے۔ قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء کی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ مجھے آپ کے رب کی قسم،
سبحان اللہ۔ یہ قسم اٹھانے والا اللہ خود ہے، کوئی اور تو نہیں، لیکن انداز کیسا ہے؟ فلا و ربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی رب محمد اور ہے اور قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے۔ فلا و ربک، مجھے قسم ہے آپ کے رب کی، آپ کے رب کی۔ یہ اظہار محبت کا آخری درجہ ہے، اظہار محبت کا یہ آخری درجہ ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ سب سے کاٹ دیا اپنا، رب العالمین ہے لیکن یہاں کہہ رہا ربک، آپ کا رب ہوں میں، آپ کا رب ہوں، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ سنا دو ساری انسانیت کو، جب تک آپ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ پہلی قسم قرآن کی ہے، فلا وربک لا یؤمنون۔ کسی نبی کے نبوت پر قسم نہیں اٹھائی اللہ تعالیٰ نے، آپ کی نبوت پر اللہ نے قسم اٹھائی، انک لمن المرسلین، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ کسی نبی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی اللہ تعالیٰ نے، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، فلا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، میں کیوں نہ قسم اٹھاؤں۔ ایک ترجمہ اس کا، ایک تو ہے جو ہے میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، میں ایک اور ترجمہ کر رہا ہوں، لما لا، میں کیوں نہ قسم اٹھاؤں اس شہر کی جس شہر میں آپ موجود ہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ ایک اور ترجمہ، لا اقسم بهذا البلد، مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس مکے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جب آپ جیسی ہستی مکے میں موجود ہے تو مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے اسی کے مطالب ہیں۔ نبیوں پر اعتراض ہوا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، تم ہمیں جو ہے نا پاگل نظر آتے ہو، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم ہمیں گمراہی پہ نظر آتے ہو۔ نبیوں نے کہا لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ، میرے نبی کو بھی کہا گیا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافروں نے کہا کہ تو رسول نہیں ہے۔ میرے نبی نے جواب نہیں دیا کہ میں رسول ہوں، اللہ نے جواب دیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ نبیوں کو گمراہ کہا گیا، میرے نبی کو کہا گیا، تو اللہ نے کہا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ یہ سب اپنے حبیب کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ سورۃ النجم۔ سارے نبیوں کو قوم کی طرف بھیجا اور اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ساری دنیا کے لیے بشیر و نذیر۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری دنیا کے لیے آپ رحمت بن کے آئے۔ سارے نبیوں کو نام سے پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفۃ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس۔ اللہ نے 8 نبیوں سے بات کی ہے قرآن میں اور نام لیا ہے۔ نام لینا کوئی بے ادبی نہیں ہے، برابری ہے۔ آپ مجھے طارق جمیل کہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا نام طارق جمیل ہے،
لیکن آپ کہتے ہیں مولانا صاحب، مولوی صاحب، حضرت صاحب، جو بھی کوئی لقب لیتے ہو، تو کسی کو لقب سے پکارنا عزت ہے، نام سے پکارنا برابری ہے۔ یہ ہمارا محاورہ بھی ہے، ہم کہتے ہیں استاد جی آ گئے، مولانا صاحب آ گئے، ڈاکٹر صاحب تو کوئی نہ آتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب، کسی کا کوئی نام نہ ملے تو حاجی صاحب حاجی صاحب، حاجی ہونے آ رہے ہیں، حاجی ہونے، فیصلہ آباد یہ کہتے ہیں حاجی ہونے آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو پورے قرآن میں پکارا، اور ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، جہاں بھی پکارا لقب سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یہ احترام ہیں۔ اور دو لاڈ کے لفظ ہیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یہ لاڈ سے پکارا ہے۔ جس کیفیت میں کوئی ہو، اس کیفیت سے جب اسے پکارا جاتا ہے تو وہ اظہار محبت ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے حضرت علی سے فرمایا قم یا ابا تراب، یہ اظہار محبت تھا، قم یا ابا تراب۔ ابو تراب حضرت علی فرمایا کرتے تھے کل کائنات مل جائے تو مجھے اتنی خوشی نہیں جتنا اس لقب کی خوشی ہے جو میرے نبی نے مجھے دیا، ابو تراب۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آپ تشریف لے گئے تو وہ تھوڑا اداس بیٹھی تھی۔ آپ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہا جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا ہے۔ یہ جنت میں ہی جا کے مکنی ہے یہ گل، یہاں تو اتنے بڑے گھر میں بھی کھٹ کھٹ ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا باہر نکل گئے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو سسر ہوں، میں کیسے داماد کو بلاؤں، آپ خود ان کو ڈھونڈنے نکلے۔ دیکھا تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، آپ نے وہ تو مٹی ان کے کمر کو لگ گئی تھی، تو آپ نے کہا قم یا ابا تراب۔ اس کا مطلب تھا کہ میں تم پہ خوش ہوں۔ ابو تراب اظہار محبت ہے، ان کو لے کر گھر آ گئے اور کچھ نہیں پوچھا۔ ہاں اب بولو کیا جھگڑا تھا؟ جھگڑا نہیں پوچھا۔ یہ جو جھگڑے مٹانے جاتے ہیں نا، یہ لڑائیاں ڈال کے آ جاتے ہیں۔ ہاں تو کی آکھیا، تو کی آکھیا، نہیں اس نے اے آکھیا، یا نہیں اس نے اے آکھیا، میں تو آکھیا کوئی نہیں، وہ مزید لڑائی ہو جاندی۔ تو آپ نے نہ علی سے پوچھا نہ فاطمہ علیہ السلام، آپ ایسے لیٹ گئے زمین پر، اور ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا۔ علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھا، ادھر سے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پہ رکھا، اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت علی کا ہاتھ، یہ حضرت فاطمہ کا، یہ میرے نبی کا۔ پھر آپ نے کہا بولو ہماری صلح ہوگی۔ کیا جھگڑا تھا؟ کچھ نہیں، بولو ہماری صلح ہو گئی۔ دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ تو پھر آپ بڑے خوش باہر آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ تو جس کیفیت میں کوئی ہوتا ہے اس کیفیت میں نام لینا اظہار محبت ہے۔ جب کوئی دن میں لیٹا ہوا ہو چادر لے کر اس کو مدثر کہتے ہیں، جب کوئی رات میں لیٹا ہوا چادر لے کر تو اس کو مزمل کہتے ہیں۔ جب دعوت کے لیے حکم آیا تو آپ نے کہا یا ایھا المدثر، آپ دن میں لیٹے ہوئے تھے، قم فانذر وربک فکبر، اور جب تہجد کے لیے تقاضا کیا تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا۔ سبحان اللہ، یہ ساری ہدایات دی جا رہی ہیں۔ رات کو اٹھو میرے حبیب، ہاں اگر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت چاہتے ہو تو رات کا اٹھنا سیکھ لو۔ بڑی پرانی بات ہے، میں غالباً پڑھتا تھا رائمنڈ میں، تو میاں جی عمراؤن خان تھے رحمۃ اللہ علیہ، شجاع آباد کے، قصبہ مڑل کے۔
تو وہ مولانا یوسف صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے، تو ان کی جماعت آئی تھی تو میں ان کی نصرت کے لیے گیا تھا۔ تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا تھا کہ مولوی صاحب اگر اپنی بات میں اثر پیدا کرنا ہے تو رات کا اٹھنا سیکھ لے، رات کا اٹھنا سیکھ لے، اگر اپنی بات میں اثر پیدا کرنا ہے تو رات کا اٹھنا سیکھ لے۔ یہ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، یہ تقریریں یاد کرتے ہیں اور پھر ان تقریروں کو آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تاثیر اللہ ڈالتا ہے، اور تاثیر لینے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ کسی خطیب کی شعر یاد کر لو، کسی کی تقریریں یاد کر لو اور شروع ہو جاؤ۔ تو کئیوں کو جنون ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم نے بھی مولوی طارق جمیل بننا ہے اور اسی کی طرح تقریریں کرنی ہیں، تو وہ میرے لہجے کی بھی نقل اتارتے ہیں، بے وقوف اس طرح کرتے ہیں۔ کبھی کوئی نقل مار کے بھی فرسٹ آیا، نقل مار کے کبھی کوئی فرسٹ آیا؟ فرسٹ وہی آتے ہیں جو خود، میں اسکول میں پڑھتا نہیں تھا، بالکل نہیں پڑھتا تھا، سارے فلمی رسالے پڑھتا رہتا تھا، تو میں تو نقل مار کے پاس ہوتا تھا، میں کبھی فرسٹ نہیں آیا۔ فرسٹ آتے تھے جو پڑھتے تھے، نقل مار کے کبھی کوئی اول نہیں آتا ہے۔ میرا مضمون بیان کرو، میرے لہجے کی نقل مت کرو۔ وہ ہمارا ایک شاگرد تھا، یہیں پڑھا، تو وہ ڈیفنس میں بیان کر رہا تھا، وہ بالکل میری طرح پگڑی باندھتا تھا، میری طرح وہ بیان کرتا تھا، لہجہ بھی میرا ہوتا تھا۔ تو اب وہ بیان کر رہا ڈیفنس میں، میرا بیان تھا عائشہ مسجد میں، تو وہ اسی طرح رو میں کہتا عائشہ مسجد والو سن لو، اور وہ ڈیفنس میں بیان کر رہا۔ تو ایسی بونگیاں مت مارو، کسی کی نقل مار کے کبھی کوئی بڑا نہیں بنتا، یہ یاد رکھنا۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، سبحان اللہ۔ والضحیٰ، ایک ترجمہ، اس روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، اس رات کے تاریک ہو جانے کی قسم۔ امام راضی کا ترجمہ سنو، یہ بھی ہے اور دو ترجمے اور امام راضی تفسیر راضی میں پڑھ لینا۔ والضحیٰ، آپ کے روشن علم کی قسم۔ واللیل اذا سجا، آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں امت کے عیب آپ چھپا لیتے ہیں، یہ ترجمہ بھی ہے۔ والضحیٰ، یہ سب سے پسند ہے مجھے، والضحیٰ، آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلی، بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت میں آپ کی شان دنیا دیکھے گی کہ آپ کون ہیں۔ قیامت کے دن دیکھو گے، آپ نے فرمایا کہ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے قبر سے میں نکالا جاؤں گا، میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال میرے آگے اٹھایا جائے گا، اور وہ اذان دیتا ہوا اٹھے گا، اور میدان معاشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پر سوار ہوگا اور اونٹنی پہ کھڑے ہو کر وہ اذان دے گا، اور سارا میدان معاشر اس اذان کو سنے گا۔ سب سے پہلے مجھے نکالا جائے گا۔ لواء الحمد بجدی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ساری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ انا قائدہم اذا وفدوا، جب یہ جائیں گے اللہ کی طرف تو میں آگے قیادت کر رہا ہوں گا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، جب ان پر خاموشی چھا جائے گی میں بولنے والا ہوں گا۔ انا شافعہم اذا حبسوا، جب ان کو زمین پکڑ لے گی میں ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، یہ نا امید ہوں گے میدان معاشر میں ان کو خوشخبریاں سناؤں گا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔
वद्दुहा या अय्युहल मुज़म्मिल 227 दफ़ा अल्लाह ने अपने हबीब से खिताब किया, 227 दफ़ा काफ के लफ्ज़ के साथ। मा वद्दअका अलम नशरह लका सदरका व वज़अना अन्का विज़रका व रफ़अना लका ज़िक्रका इन्ना आतैनाका अल कौसर। ये को 227 दफ़ा काफ ज़मीर के साथ अल्लाह ताला ने अपने हबीब के साथ बात की है और आपको और सारे नबियों पर ऊंची शान अता फरमाई है। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कहा वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्ल फनसिया, हमने आदम से वादा लिया, वो भूल गया। अपने नबी के बारे में कहा सनुक़रिउका फ़ला तंसा, जो मैं अपने हबीब को बताऊंगा ये कभी नहीं भूलेगा। सुभान अल्लाह। उधर बात हो रही है लम नजिद लहू आज़मा, कि वो बात पूरी ना कर सके। इधर अल्लाह कह रहा है सनुक़रिउका फ़ला तंसा, जो आपको बताऊंगा आप कभी नहीं भूलेंगे। नूह अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं इन्नी अईज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, जब उन्होंने कहा ना इन्नब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन, या अल्लाह ये बेटा तो मेरे अहल में से है और आपने कहा था तेरे अहल को मैं नजात दूंगा, तो इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तसअलनि मा लैसा लक बिही इल्मुन इन्नी अईज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। नूह दोबारा बेटे की बात ना करना, वरना मुमकिन है मैं नबूवत वापस ले लूँ, मुमकिन है मैं नबूवत वापस ले लूँ। इतनी सख्त बात की। और मेरे नबी ने तबूक के मौका पर मुनाफिकीन आके छुट्टी लेने लगे, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर पीड़ है, मेरे ढिड पीड़ है, मेरे जुलाब लगे हुए हैं, मेरी माँ बीमार है, मेरा प्यो बीमार है, मेरी धी बीमार है। आप सब कहते ठीक है जाओ भाई जाओ भाई जाओ भाई जाओ। सारे मुनाफिकीन इजाज़त लेके चले गए। तो अल्लाह ताला को ये बात उस वक्त ना अपने हबीब ने जो इस तरह आपको खुली इजाज़त दी, तो अल्लाह ताला ने इस बात पर आपको तंबीह कैसे की। अल्लाह चाहते थे ये साथ जाएं और रास्ते में वापस मुड़ेंगे। जैसे जंग उहुद में अब्दुल्ला बिन उबई 300 को लेके वापस मुड़ गया था, तो ये वापस मुड़ें ताकि इनकी सबको पता चल जाए कि ए नामुराद मुनाफिकिन ए जड़े हैं। तो आपने पर्दा डाल दिया, तो अल्लाह ताला ने अब आपको तंबीह की। तंबीह और माफ़ी का दस्तूर ये है कि पहले उस्ताद या बाप या कोई बड़ा वो आपको तंबीह करता है, ये क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर आप कहते हैं जी माफ़ कर दो, तो कहते हैं ठीक है आइंदा ना करना। यही है ना, पहले माफ़ी का ऐलान हो फिर तंबीह हो, ये भी कभी देखा। पहले मैं कह दूँ तालिब इल्म से ठीक है मैंने आपको माफ़ किया, पर आपने ये क्यों किया। ये तंबीह और माफ़ी में मुनासबत नहीं है, पहले तंबीह होती है फिर माफ़ी होती है। यहाँ अल्लाह ने क्या किया, अफ़ल्लाहु अन्का लिमा अज़िनत लहुम, कितने प्यार से कहा। वहाँ कहा इन्नी अईज़ुका अन तकून मिनल जाहिलीन, आप एहतियात करें कहीं आपसे नबूवत वापस न ले ली जाए। और यहाँ कह रहे हैं अफ़ल्लाहु अन्का, अल्लाह ने मेरे नबी आपको माफ़ कर दिया। लिमा अज़िनत लहुम, आपको इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। सुभान अल्लाह, कितने मीठे लहजे में अल्लाह ने कहा लिमा अज़िनत लहुम, इन्ना की ताकत देखो, फिर या की ताकत देखो, फिर काफ की ताकत देखो, अईज़ुका, फिर मिनल जाहिलीन देखो। और इधर अल्लाह कह रहा है अफ़ल्लाहु अन्का, अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया, करेगा नहीं, कर दिया। लिमा अज़िनत लहुम, आपको ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, आपने इजाज़त क्यों दी। कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा वजअलनी मिन वरसत जन्नत नईम, या अल्लाह मुझे जन्नत तो अता फरमा।
اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اپنے نبی سے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابیاں ہی پکڑا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اپنے حبیب کو بن مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، ٹھیک۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کے گھر کے بارے میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت محمد اللہ نے آپ کو پاک کر دیا۔ وازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تمہاری مائیں ہیں۔ لا یحل لک النساء من بعد، عام عورتوں کی طرح میرے نبی کی بیویوں کا تعلق عام عورتوں کی طرح نہیں ہے کہ طلاق دے دو تو ختم۔ اللہ نے کہا آپ اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتے، نہ کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں، یہی آپ کی دنیا اور آخرت کی بیویاں ہیں، ورنہ باقی شادی میں تو ایک بول پہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ نے میرے نبی کو پابند کر دیا۔ لا یحل لک النساء من بعد، آپ کے لیے کوئی عورت اس کے بعد نکاح نہیں آپ کر سکتے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، نہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کے اور آپ کی کوئی اور شادی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بیویاں ہیں۔ آپ نے حضرت عائشہ کی دل جوئی کے لیے فرمایا اظہار محبت بہت ضروری ہے، میرے نبی اظہار محبت فرماتے تھے، اور یہ غذا ہوتی ہے، رشتوں کی غذا ہوتی ہے، تعلق کی یہ غذا ہوتی ہے۔ عام طور پر والدین اپنے بچوں کے لیے اظہار محبت نہیں ہوتا ہے، اور بس کھانا کھا لیا، ٹیوشن پڑھ لی، کام کر لیا، ہوم ورک کر لیا، بس یہیں تک ان کا سارا کچھ ہوتا ہے۔ اے آیا کہ نہیں آیا، بی کیوں آ گیا، سی کیوں آ گیا، بچے بھی بیچارے برباد ہو رہے ہیں، والدین بھی بیوقوف بن۔ تو آپ نے حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرمایا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریدک زوجتی فی الجنہ، عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ سبحان اللہ، کیا دل جوئی ہے۔ ڈاکٹر عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ مفتی تقی صاحب کے شیخ جو تھے، ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک واقعہ تھا، وہ اپنے ایک مرید کے پاس گئے تو کھانا کھایا، تو انہوں نے مرید سے پوچھا کھانا کس نے بنایا؟ کہا جی میری بیگم نے۔ کہا اسے بلاؤ۔ وہ آ گئیں، کہ بیٹی آپ کا کھانا بہت بڑھیا تھا، بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا۔ تو وہ دھاڑ دھاڑ رونے لگی، وہ بیگم جو تھی رونے لگی۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہا جی مجھے 30 سال ہو گئے ہیں آپ کے مرید کے ساتھ شادی کیے ہوئے، آج تک ایک دفعہ اس نے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ اچھا کیا ہے۔ اتنی اس کی طلب ہوتی ہے انسان۔ میرے نبی حوصلہ افزائی فرماتے تھے، تعریف فرماتے تھے۔ ایک شخص گزرے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس آدمی سے مجھے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کو کبھی بتایا ہے؟ کہ نہیں بتایا، کبھی نہیں۔ کہا جاؤ اور اس سے کہو انی احبک۔ اظہار بہت ضروری ہے۔ مولویوں کو فکر چڑھ جاتی ہمارا بیٹا بھی عالم بنے، عالم بننے کی فکر نہ کرو، نیک بنے بیٹا، نیک بنے۔ نیک بنے گا تو مقصد حاصل ہو گیا، نیک بن گیا تو مقصد حاصل ہوگا۔ آگے مقدر ہے، اس کا علم مقدر میں ہے تو پڑھ لے گا، نہیں ہے تو نہیں پڑھے گا۔ صحابہ کوئی عالم تھے سارے؟ چند عالم تھے، چند عالم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی فجر کی، تو کچھ آیتیں کہیں سے پڑھیں، کچھ کہیں سے، کچھ کہیں سے، کچھ کہیں سے، شام کے جہاد میں۔ تو سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے بھائی مجھے معاف کرنا، میں نے قرآن نہیں پورا پڑھا، کہ جہاد نے مجھے موقع ہی نہیں دیا قرآن پڑھنے کا۔ تو ایک جگہ سے پوری آیات نہیں پڑھ سکے کہ سورہ فجر کی نماز لمبی ہوتی ہے، اور ہیں کون؟ سیف اللہ۔ ایک ہی شخص آیا جس کو لقب ملا سیف اللہ۔ وہ موتا کی جنگ میں 3000 صحابہ اور 1,00,000 رومی، موتا اردن میں ہے، میں گیا تھا، تینوں کے مزار پر بھی گیا تھا۔ ہم نے کہا تمہارے امیر ہیں زید بن حارثہ، یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ہیں، وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ہیں، وہ شہید ہو جائیں تو پھر جس کو مرضی بنا لینا۔ ایک یہودی گزر رہا تھا،
اس نے سنا تو کہنے لگا اے ترائے گیا جنت اے نہیں واپس آمدے، چونکہ نبی کا یہ بول حتمی ہوتا ہے۔ تو موتا کی جنگ ہے اور لشکر آ گیا 1 لاکھ کا، صحابہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، تو گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کا انکم باحد الحسنیین، ارے اللہ کے بندو گھبراتے کیوں ہو؟ 2 اچھائیوں میں سے ایک تو ضرور ملے گی، یا شہادت مل جائے گی یا فتح مل جائے گی، کیوں گھبراتے ہو؟ تو صفیں درست ہو گئی۔ ابو ہریرہ پہلی دفعہ جنگ میں شریک ہو رہے ہیں، تو ان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے۔ تو صحابہ ابن اکرم انصاری رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں، وہ پاس کھڑے تھے، انہوں نے ایسے دیکھا کہ ابو ہریرہ کانک ترا جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ کے گھبرا رہے ہو۔ تو وہ ہماری طرح تو تھے نہیں، کہتے نہیں 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 میں تو بالکل ٹھیک کھلوتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں یار مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو اب ثابت ابن اکرم نے فرمایا ما شہدت بدرا انا لا ننصر بالکثرہ، تو بدر میں شریک نہیں تھا، اگر تو بدر میں شریک ہوتا تو نہ گھبراتا۔ ہماری جو مدد ہوتی ہے نا وہ لشکر پر نہیں ہوتی، وہ اللہ کی تائید سے ہماری مدد ہوتی۔ تو حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اور اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے تھے کہ آپ نے ایک دم اٹھایا، اخذ الرایۃ زید۔ 700 میل کا سفر ہے، 700 میل، آپ مسجد نبی میں ہیں، گرد مجمع ہے، آپ نے کہا زید نے جھنڈا اٹھایا، قاتل فقتل ودخل الجنہ، قتال کیا، قتل ہوا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ تو لوگوں نے پھر حضرت جعفر کو بلایا، تو حضرت جعفر نے جھنڈا اٹھایا، تو آپ نے کہا ثم اخذ الرایۃ جعفر۔ آپ مسجد نبی مدینہ میں بیٹھے ہیں، جنگ اردن میں ہو رہی، فقاتل فقتل ودخل الجنہ، وہ قتال کیا، قتل اور جنت میں داخل ہوا۔ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا تو انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا، انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا، انہوں نے وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا رومیوں نے، تو کٹے ہاتھوں سے جھنڈا ایسے سینے سے لگا دیا، تو انہوں نے سینہ چھلنی کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا آپ کو جعفر الطیار کہتے ہیں، جعفر الطیار۔ آپ نے کہا کٹے ہوئے بازوں کے بدلے میں اسے جنت میں 2 پر ملے ہیں جن کے ذریعے سے وہ جنت میں اڑتا ہے اور میوے کھاتا ہے، جعفر طیار۔ پھر آپ نے فرمایا ثم اخذ الرایۃ عبداللہ، پھر عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا، فقاتل فقتل ودخل الجنہ، اور اس نے قتال کیا، قتل ہوا اور جنت میں۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ رک گئے، اور انصار کہنے لگے ہمارے اوپر قیامت آ گئی، کہ پہلے 2 مہاجر تھے، زید بھی جعفر بھی، عبداللہ بن رواحہ مدینے والے تھے، ان پر آپ خاموش ہو گئے۔ تو کہنے لگے ہم نے سمجھا کہ عبداللہ تو ہلاک ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا وَدَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو گیا۔ تو انصاریوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ تھوڑی دیر رک کیوں گئے تھے؟ کَإِنَّهُ تَرَدَّدَ بَعْدَ التَّرَدُّدِ، کہ اس کو آگے بڑھنے میں تھوڑا تردد ہوا تھا تو جنت میں جانے میں بھی تھوڑی دیر لگ گئی۔ کیا تردد ہوا تھا؟ جب جھنڈا آیا لوگوں نے کہا کہ جعفر شہید ہو گئے، تو یہ بڑے پہلے 2 تو درویش تھے، یہ مالدار تھے، 4 بیویاں تھیں، غلام تھے، باغات تھے، تو ایک دم ساری شکلیں سامنے آ گئیں، تو اپنے آپ کو جھٹکا دیا۔ اقسمت یا نفس لتنزلن کارہۃ او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراکی تکرہین الجنہ قد طالما قد کنت مطمئنہ هل انت الا نطفۃ فی شنہ۔ یہ بہت بڑے شاعر تھے، تو فی البدی انہوں نے یہ اشعار کہے، یا نفس الا تقتلی تموتی ھذا حمام الموت قد سلیتی ان تفعلی فعلاہما ہدیتی۔ یہ فی البدی ٹھا 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 شعر پڑھے اور کہا بیویوں کا شوق ہے 3 طلاق سب کو، غلاموں کا شوق ہے سارے آزاد، باغات کا شوق ہے سارے صدقہ۔ اب بتا پھر یہ شعر پڑھے، میں قسم اٹھاتا ہوں اے نفس تجھے بڑھنا ہوگا، تجھے مرنا ہوگا، تجھے لڑنا ہوگا۔ تو وہ تھوڑے سے تردد کی وجہ سے آپ نے کہا تھوڑا سا جانے میں دیر ہو گئی۔ پھر خاموشی چھا گئی، آپ بھی خاموش، جھنڈا گر گیا، کوئی اٹھا نہیں رہا۔ تو ثابت ابن اکرم نے جھنڈا اٹھایا،
کہا یہ جھنڈا کون پکڑے گا؟ اب میرے نبی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو صحابہ نے کہا تم ہی پکڑ لو، تم بدری آدمی ہو۔ کہا نہیں بابا میرے بس کا نہیں ہے، کسی اور کو دو، یہ جھنڈا کسی اور کو دو۔ تو بیچ میں کوئی بولا خالد کو دے دو۔ خالد ابن ولید کی کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی جنگ تھی موتا پہلی، وہ کہنے لگے بھائی میں تو نیا آدمی ہوں، کسی پرانے کو دو۔ تو سب نے کہا نہیں 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 نہیں، ٹھیک ہے خالد کو دو، خالد کو دو۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے جھنڈا پکڑ کے جب تلوار یوں کی تو میرے نبی نے کہا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے۔ 9 تلواریں ٹوٹیں آپ کے ہاتھ سے اس دن، لڑتے 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 9 تلواریں ٹوٹیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور آپ پر اولین و آخرین کے علم کا فیضان فرمایا۔ یہ ربیع الاول میں ہم 10-12 دن لوگ جلسے جلوس کرتے ہیں، نعت خوانیاں ہوتی ہیں، نعت خوان بڑے بڑے پیسے لیتے ہیں۔ جب محرم ہوتا ہے تو شیعوں کے ذاکر بڑے بڑے پیسے لیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں مزہ سرائی، اور ربیع الاول آتا ہے تو ہمارے نعت خوان بھاری بھاری رقمیں لیتے ہیں اور وہ نعتیں پڑھتے ہیں۔ بھلا مجھے ایک شیعہ بھائی کا فون آیا، پرانی بات ہے، کہا علامہ صاحب آپ 10 دن ہماری مجلس پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ خوش کرنے کا مطلب پتہ ہے نا، تب بھی پیسے دی دیواں گے۔ میں نے کہا میرے بھائی میرے لیے تو سارا سال ہی محرم ہوتا ہے، میں تو سارا سال ہی اللہ کے نبی کے گھر کے فضائل بیان کرتا ہوں، تو دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ سے لے کر کیا کرنا، مجھے تو اللہ نے پہلے ہی بہت دیا ہوا ہے، میں نے جہاں سے لینا ہے نا وہاں مجھے بہت زیادہ ملے گا، اور آپ جو دو گے وہ تو تھوڑا سا ہوگا، اس کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانے کو کہا کہ ازواجہ امہاتہم، یہ آپ کی مائیں ہیں، آپ کی بیویاں، آپ کی اولاد۔ آپ نے کہا لوگوں کی اولاد چلتی ہے بیٹے سے، میری اولاد چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے۔ دادا ہوتا ہے نا نسل میں، لیکن آپ نے حضرت فاطمہ کی اولاد کو کہا میری اولاد ہے۔ اور ایک آپ کو خاندانی طور پر ایسا عالی شان بنایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور افریقہ میں پڑھتے ہیں من انفسکم، من انفسکم، من انفسکم، یہ تم میں سے ہے، تمہارے سامنے اس کی نسل، اس کا خاندان ہے کوئی اس جیسا؟ کوئی ہے جس کا نسب آدم تک محفوظ ہو؟ کوئی ہے جو ہاشم جیسا سردار ہو، عبد المطلب جیسا سردار ہو، عبد مناف جیسا سردار ہو؟ تو من انفسکم، بنو ہاشم کی عظمت کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے۔ بنو امیہ بنو ہاشم میں ٹھنی رہی ہمیشہ، لیکن بنو ہاشم کی عظمت کا اعتراف کرتے تھے بنو امیہ۔ پہلا نمبر تھا بنو ہاشم کا، دوسرا تھا بنو امیہ کا، پھر بنو مخزوم جس میں سے حضرت خالد بن ولید ہیں اور ابو جہل ہے، یہ بنی مخزوم میں سے ہیں۔ اس طرح ان کی، پھر بنو عبد الدار، اس طرح ان کی ترتیب تھی۔ اچانک میرے ذہن میں آئی ہے، پتہ نہیں آگے پیچھے نہ ہو، کوئی پکا پتہ کوئی نہیں، لیکن تقریباً ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو من انفسکم، اس جیسا عالی نسب کوئی ہے تمہارے سامنے جس کو میں پیش کروں؟
کہ جو چلتا ہے تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. لقد جاءکم رسول من انفسکم. موریتانیہ گیا تو وہاں سنا من انفسکم. انفس ایسا نفیس کوئی ہے، ایسا حسین کوئی ہے، ایسا کوئی راج دلارہ ہے، ایسا کوئی 14ویں کا چاند ہے. یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر. 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا. ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا، پھولوں جیسا نہیں، کلیوں جیسا. کلی کی رونق پھول سے زیادہ ہوتی ہے، کلی میں چمک پھول سے زیادہ ہوتی ہے. تو ازہر اللون، چمکتا چہرہ، کلیوں کی طرح کھلا ہوا. عظیم الحامہ، بڑا سر، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال. ان فرقت عقیقت و فرق و الا فلا. مانگ کبھی نکالتے تھے، کبھی نہیں نکالتے تھے. یجابر شعر، وہ باندھا تھا کہ ہوا میں اڑے نہیں، ننگے سر جانا ہوتا تھا. تو لیکن عام طور پر آپ کے بال یہاں تک ہوتے تھے. ازج الحواجب، خوبصورت کمان کی طرح آپ کی بھویں تھی. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے. یہاں بال ہوں تو تھوڑے حسن میں کمی آ جاتی، یہاں بال نہیں تھے. اور ادعج، اشکل، احور، ابرق، انجل، یہ سب آپ کی آنکھوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. سب کا مطلب ہے کہ ایسی خوبصورت آنکھ اللہ نے کسی کی پیدا ہی نہیں کی تھی. آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. جب آپ ایسے دیکھتے تھے لوگ یوں ہو جاتے تھے، نہیں دیکھ سکتے تھے. آپ کے چہرے پر نظر نہیں پڑتی تھی سوائے ابو بکر اور عمر کے، باقی سب ایسے ہو جاتے تھے. انفسکم، ہے کوئی ایسا؟ سوا البطن والصدر، اے سینہ پیٹ دیکھو سے برابر تھا. ایسا نہیں کہ پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے. خاص طور پر مولوی کا پیٹ نکلا ہو تو بہت بری بات ہے. اس کی کھا کھا کے ڈھول بن جاندے ہیں. بھائی تھوڑا کھاؤ، کھانے کے لیے نہیں زندہ ہم. یہ کھانے تو اللہ جنت میں کھلائے گا. عیسیٰ علیہ السلام بارش، جیسے ابھی بارش ہو رہی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں تھا. تو کہنے لگے یا اللہ، وہ ایک غار دیکھا، اس میں جانے لگے تو آگے شیر بیٹھا ہوا تھا. کہنے کہ یا اللہ تو نے شیروں کو ٹھکانہ دیا ہے، ابن مریم کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں. کہا عیسیٰ ڈرو، گھبراؤ نہیں، جنت میں 400 حوروں سے تیرا کٹھا نکاح کروں گا اور 1000 سال تیرا جنتیوں کو ولیمہ کھلاؤں گا. یہ 1000 سال اس لیے نہیں کہ جگہ تھوڑی ہے، لوگ زیادہ ہیں تو واری واری ٹپ دے گئے تھے، لگ دے گئے تو 1000 سال لگ گئے. نہیں، سارے جنتی اکٹھے بٹھائے گا اور سب کو 1000 سال تک مسلسل کھلائے گا. نہ کھانے کے مزے میں کمی، نہ طلب میں کمی. پیو تو کھایا نہیں جاتا، کھاؤ تو پیا نہیں جاتا. وہاں کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح. تاتاری جو تھے، یہ چنگیز خان کی نسل، یہ بدبخت کھاتے 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 جب ان کا پیٹ بھر جاتا تھا تو باہر جا کے الٹی کر کے سارا نکال دیتے تھے اور کہ پھر کھانا شروع کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. اور اللہ کہہ رہا ہے آپ
کہ گھر کو تو میں نے پاک کر دیا۔ فاطمہ کفا بکی شرفا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ حضرت فاطمہ بیمار تھی، ان کا حال پوچھنے گئے تو کہا بیٹی میں آ جاؤں؟ اجازت لی، بیٹی کے گھر پہ جاتے ہو اجازت میں آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں، ایک وہ قریش کے سردار تھے۔ کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بڑا کپڑا نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں، تو آپ نے اپنی چادر پکڑائی کہ یہ لو اس سے پردہ کر لو۔ حسنین کی ماں ہو، علی کی بیگم ہو، نبی کی بیٹی ہو، اور گھر میں چادر کوئی نہ ہو پردہ کرنے کے لیے، تو آپ باپ کی چادر سے پردہ کیا۔ جب آپ اندر گئے تو آپ نے پوچھا فاطمہ کیا حال ہے؟ تو باپ کی قربت سے ذرا طبیعت بھر آئی تو رونے لگیں کہ یا رسول اللہ بھوک ہے، روٹی کوئی نہیں، بیماری ہے، دوا کوئی نہیں۔ تو آپ بھی رونے لگے کہ لا تبکی یا فاطمہ والذی نفسی بیدہ ما ذقت من ثلاثۃ ایام سواقا، میری بیٹی رو مت، اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا۔ پھر یہاں کہا کفا بکی شرفا، یہ ایسے نہیں مل گئی سرداری پیزے کھا کے تو پیپسیاں پی کے، آپ نے کہا کفا بکی شرفا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، بیٹی تیرے لیے یہ عزت کافی ہے، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا ایسے اور یوں کرتے 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 یہاں لے آئے، پھر فرمایا اترضا ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو حضرت علی رونے لگے، یا اللہ میں راضی ہوں۔ بیٹوں کی باری آ گئی، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ یہ کسی نبی کے خاندان کو یہ عزتیں نہیں ملیں، اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ نبی کی کمر پہ سوار ہو۔ آپ ایسے ہاتھ پاؤں ٹیک دیتے تھے اور اپنی کمر پر حسن حسین کو بٹھا کر کمرے میں چکر لگاتے تھے ایسے ایسے، پھر یوں کر کے پوچھتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے بھائی؟ پھر ان دونوں کو اتار کے حضرت زینب کو بٹھاتے تھے، پھر اکیلی کو چکر لگواتے تھے۔ یہ ان مولویوں میں کوئی کر سکتا ہے؟ کہیں گے ہماری اتنی بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، ہماری تو شان کے خلاف۔ ایک دفعہ حضرت جابر اوپر سے آ گئے، انہوں نے دیکھا اتنی بڑی سواری، اتنی بڑی سواری، نعم المرکب، تو آپ نے فرمایا نعم الراکبان، سوار بھی تو بہت بڑے ہیں، سوار بھی تو بہت بڑے ہیں۔ اب نماز ظہر یا عصر تھی، مسجد میں باجماعت نماز پڑھاتے ہوئے بچوں نے چھلانگ لگائی حسن حسین، اور آ کر آپ کی کمر پہ چڑھ گئے۔ آپ سجدے میں تھے، آپ کی کمر پہ چڑھ گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا کہ پچھلے سوچنے لگے کہ فوت ہو گئے۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں پیچھے تھا تو میں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا کہ چکر کیے، دیکھا تو دونوں لاڈلے کمر پہ بیٹھے گپے مار رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا لاڈ کیے میرے نبی نے اور کیا امت نے حال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.